علماء اہل سنت ناشر مسلک اعلی حضرت ہمدرد قوم و ملت حضرت علامہ مولانا غلام رسول حامی صاحب قبلہ و دیگر علماء اہل سنت سامعین بزم پردہ نشین خواتین امت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ حضرات، ہمارے اور آپ کے لیے یہ مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ محسن کائنات، فخر موجودات، سید المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد مبارک کے سلسلے میں ہم اور آپ الجامعۃ القادریہ کے وسیع و عریض میدان میں حاضر ہیں۔ انشاءاللہ میں اپنی گفتگو کے اندر قرآن و حدیث کے وہ جواہر پارے پیش کرنے کی کوشش کروں گا، تعلیمات اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روشنی میں حقیقت میں ذکر ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا ہوتا ہے، قرآن و حدیث کی ترجمانی کرتے ہوئے انشاءاللہ میں اپنی بات کو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ میرا بیان اپنوں کے لیے بھی ہے اور ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ہم سے اس عظیم دن کے تعلق سے بھی اختلاف رکھتے ہیں، لیکن ہمارا انداز ایک عامیانہ نہیں ہوگا، بلکہ ایک علمی انداز قرآن و حدیث کی روشنی والا جو ہوتا ہے، انشاءاللہ میں تحقیقی طور پر، نکاتی طور پر اپنی گفتگو کو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے حسب فرمائش کلام الامام امام الکلام کے چند اشعار پیش خدمت ہیں۔
بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کیجئے. پڑھیے باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. علماء اہل سنت اور ہمارے ہر دل عزیز حضرت مولانا فاروق صاحب ازہری ماشاءاللہ تشریف فرمائے اور ارباب دانش و بینش یہاں پر جلوہ فرمائے. میں خاص دعاؤں کا طالب ہوں، عوام اہل سنت کی توجہ کا طالب ہوں. ایک مرتبہ اپنے آقا کو پکاریے، بلند آواز سے بولیے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اور زندہ دلی سے بولیے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. سب سے اولا اعلیٰ ہائے ہائے قربان جاؤ ہمارا نبی. جتنے لوگ محبت سے سن رہے ہیں ایک مرتبہ آقا کو پکاریے، بولیے یا رسول اللہ. حضور کی بات ہو رہی ہے، کسی دنیا دار کی بات نہیں ہوگی، مدنی تاجدار کی بات ہوگی انشاءاللہ. سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا بالا ہمارا نبی، سب سے بالا بالا ہمارا نبی. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی. طالبان علوم نبویہ بھی ماشاءاللہ تشریف فرمائے. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. پیارے مصطفیٰ سید المرسلین رحمت للعالمین، پیارے آقا دونوں جہان کے دولہا کیسے ہیں؟ ذرا میں توجہ چاہوں گا. پیارے مصطفیٰ کو اللہ نے دنیا کے اندر ہی ان کی ماتھے کی آنکھوں سے بلا کر کے لامقام میں اپنا دیدار کرایا ہے. سبحان اللہ. معراج کے دولہا بنائے گئے ہیں مصطفیٰ، اور ایک دن وہ ہوگا کہ سارے اولین و آخرین کو جمع کر دیا جائے گا. سارے اولین و آخرین میدان محشر میں جمع کیے جائیں گے. کون سا وہ دن ہوگا؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین. اس دن سارے لوگ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. وہ قیامت کا دن ہوگا، حساب و کتاب کا دن ہوگا. اس دن جب 50,000 برس کا وہ دن ہوگا تو کیا پورے دن حساب و کتاب لیا جائے گا؟ نہیں، پورے دن حساب و کتاب نہیں ہوگا، بلکہ حساب و کتاب جب تھوڑے عرصے میں سمٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، تو باقی اس دن میں کیا کیا جائے گا؟ تو آئیے پیارے مصطفیٰ کی بارگاہ میں چلتے ہیں. یا رسول اللہ آپ بیان فرمائیے. تو مصطفیٰ جان کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یحمدنی فیہ الاولون والآخرون. اس دن سارے اولین و آخرین میری ہی تعریف کر رہے ہوں گے. سارے لوگ میری ہی تعریف کر رہے ہوں گے. اب آپ دیکھیں اولین و آخرین مصطفیٰ کی تعریف کر رہے ہوں گے. سارے لوگ وہاں جمع کر دیے جائیں گے. تھوڑے وقت میں جب حساب و کتاب مکمل ہو جائے گا، باقی وقت میں کیا کیا جائے گا؟ تو فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا. سبحان اللہ قربان سبحان اللہ. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا
کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ سبحان اللہ۔ صرف مصطفیٰ کی شان ظاہر کی جائے گی اور کسی کی بات وہاں پر نہیں ہوگی۔ اور ذرا غور کریں، جن مصطفیٰ کا آج ہم چرچا کر رہے ہیں، جن پیارے مصطفیٰ کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں، میدان معشر میں انہیں کہاں بٹھایا جائے گا؟ تو خود جانے کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یجلسنی ربی معہ علی العرش، میرا پروردگار معیت تشریف و تکریم مجھے اپنے عرش اعظم پر بٹھائے گا۔ واہ سبحان جہاں اللہ، پر قربان جاؤں۔ عرش اعظم پر کوئی اور ذات نہیں بیٹھے گی، بلکہ خود مصطفیٰ کو اللہ پاک بٹھائے گا۔ سب سے اوپر ہوں گے، عرش اعظم پر تشریف فرما ہوں گے مصطفیٰ، اور سارے لوگ نیچے جلوہ فرما ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اب آئیے، جو کلام میں پیش کر رہا ہوں کلام اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ۔ اب اعلیٰ حضرت اسی کی منظر کشی یوں کرتے ہیں کہ سارے اولین و آخرین جمع کر دیے گئے، اور کہاں جمع کیے گئے؟ لواء الحمد مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ سرکار فرماتے ہیں، لواء الحمد یومئذ بیدی وآدم فمن دونہ تحت لوائی۔ بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور سبحان زندہ دلی سے اللہ، بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سرکار فرماتے ہیں، قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہی ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ حمد کا جھنڈا مصطفیٰ کے ہاتھ میں، اور فرماتے ہیں، المفاتیح یومئذ بیدی ولواء الحمد یومئذ بیدی۔ حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں، ساری چابیاں مصطفیٰ کے ہاتھ میں، عدل کی چابیاں مصطفیٰ کے ہاتھ میں، فضل کی چابیاں مصطفیٰ کے ہاتھ میں، کرم و فواضل کی کنجیاں مصطفیٰ کے ہاتھ میں، جنت کی کنجیاں مصطفیٰ کے ہاتھ میں، جہنم کی چابیاں مصطفیٰ کے ہاتھ میں، اور سرکار عرش اعظم پر تشریف فرمائے۔ سارے لوگ جمع ہوں گے اور مصطفیٰ کی تعریف کر رہے ہوں گے۔ ایسے عالم میں بھی تعریف کر رہا ہوں گا۔ اولین و آخرین میں ہم سب آ گئے۔ مولانا فاروق صاحب بھی تعریف کریں گے، علماء اہل سنت بھی تعریف کریں گے، صحابہ اکرام بھی تعریف کر رہے ہوں گے، حضرت حسان بن ثابت بھی تعریف کریں گے، وہیں پر حسان الہند امام احمد رضا بھی تعریف کر رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان حضور تاج الشریعہ، فیضان حضور تاج الشریعہ۔ بلند آواز سے بولیے یا رسول اللہ۔ اب سارے لوگ تعریف کر رہے ہوں گے۔ ایسے عالم میں یہ میں اپنے دل کی بات بیان کر رہا ہوں کہ میں بھی تعریف کر رہا ہوں گا، آپ بھی تعریف کر رہے ہوں گے، لیکن امام اہل سنت بھی جب تعریف کر رہے ہوں گے تو امام اہل سنت سے خود ہی ہم پوچھ لیتے ہیں، اے امام یہ بتائیے، ہر ایک کی اپنی تمنا ہوگی کہ میں بھی مصطفیٰ کی تعریف کروں گا، ہر ایک کی اپنی تمنا ہوگی، آپ کی تمنا کیا ہے؟ آپ اپنی تمنا ظاہر کیجئے۔ تو اعلیٰ حضرت بریلی سے پکار اٹھے، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو۔ بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ۔ جس کا ایمان جتنا زیادہ مضبوط ہے اتنے ہی زور سے بولے یا رسول اللہ۔ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ سب تعریف کر رہے ہوں گے، رحمت کے فرشتے قدسی کہیں گے، مجھ سے رحمت کے قدسی کہیں ہاں رضا۔ اے احمد رضا، اولین و آخرین تعریف کر رہے ہیں، تم کیوں خاموش ہو؟ تمہارا قلم جب چلا مصطفیٰ کی تعریف کرتا رہا، تمہاری زبان جب کھلی مصطفیٰ کی تعریف کرتے رہے، تم نے سفر و حضر میں اپنے پیارے محبوب کا ذکر کیا۔ اے احمد رضا آج بھی بولو، آج بھی تعریف کرو۔ جب فرشتے کہیں گے تو اعلیٰ حضرت وہ بھی ظاہر کر رہے ہیں، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی
کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات محترم، اب اعلیٰ حضرت اس وقت میں کیا تمنا کریں گے؟ اعلیٰ حضرت کا جو یہ کلام میں نے آپ کے سامنے دو مصرے ابھی پیش کیے، یہ کلام دنیا کے اعتبار سے بھی مصطفیٰ کی شان کو ظاہر کرتا ہے، لیکن میدان محشر کے اعتبار سے بھی مصطفیٰ کی شان کو کس طرح سے ظاہر کر رہا ہے. اب سارے اولین و آخرین جمع ہیں، سارے لوگ موجود ہیں. اس وقت میں اعلیٰ حضرت سے کہا جائے گا تعریف کرو، تو اعلیٰ حضرت کیا کہیں گے؟ ارے وہ دیکھو سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی. بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور زندہ دلی سے بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا بالا ہمارا نبی. آواز دیکھیے کیسی ترتیب ہوگی میدان محشر میں. سب سے اوپر سید المرسلین تشریف فرمائے، اس کے بعد رسولان اعظام کی جماعت، انبیاء و مرسلین کی جماعت، اور پھر اولیاء کاملین کی جماعت، اس کے بعد نیچے عام مومنین کی جماعت ہوگی. اعلیٰ حضرت یہ بھی نقشہ کھینچ رہے ہیں اور بیان کرتے ہیں خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول. سبحان اللہ. بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ. سبحان سب سے اللہ. نیچے مخلوق خدا، عام مومنین، اس کے اوپر اولیاء کاملین. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. سبحان اللہ. سارے رسولان اعظام سے اوپر مصطفیٰ کی ذات اقدس تشریف فرما ہوگی. سبحان اللہ. اب اعلیٰ حضرت یہ نقشہ بھی بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں انبیاء اکرام کی بارگاہ میں دست بستہ کھڑے ہو گئے. سبحان اللہ. انبیاء اکرام سے عرض کریں گے اے انبیاء اکرام، جو میرے نبی ہیں یہ آپ کے بھی نبی ہیں کہ نہیں؟ جو عرش اعظم پر تشریف فرمائے یہ جو میرے نبی ہیں یہ آپ کے بھی نبی ہیں کہ نہیں؟ اے حضرت آدم آپ کے نبی ہیں کہ نہیں؟ اے حضرت شیس آپ کے نبی ہیں کہ نہیں؟ اے حضرت زکریا و یحییٰ علیہ السلام جو میرے نبی ہیں یہ آپ کے بھی نبی ہیں کہ نہیں؟ از آدم تا عیسیٰ ہر رسول کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت یہ عریضہ پیش کریں گے اور کیا کہتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا تمہارا نبی ہے ہمارا نبی. سبحان اللہ. انبیاء اکرام کی بارگاہ میں جب یہ عریضہ پیش کر دیا تو انبیاء اکرام جواب میں ارشاد فرمائیں گے اے ہمارے چہیتے احمد رضا، جب عریضہ پیش کر دیا ہے تو جواب بھی سنتے جاؤ. اب انبیاء اکرام بزبان حال یہ ارشاد فرمائیں گے اب تم نے یہ عریضہ پیش کیا، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا تمہارا نبی ہے ہمارا نبی؟ انبیاء اکرام فرمائیں گے اے ہمارے چہیتے احمد رضا سنو سنو، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی. بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت. ارے کشمیر والوں آپ تو اعلیٰ حضرت کے چاہنے والے ہو، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بیداری کا ثبوت دے لو، بولو مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت. عشق و محبت، عشق و محبت، عشق محبت، عشق محبت. ارے ہاتھوں کو تو پرچم عباس بناؤ یار. نعرہ تکبیر، عشق و محبت، عشق و محبت.
عشق محبت عشق محبت आला हजरत प्यार आला हजरत, जोर से मोहब्बत बोलिए। प्यार मोहब्बत प्यार मोहब्बत प्यार मोहब्बत अंबिया इकराम से आला हजरत ने जब रीजा पेश किया तो बज़बान हाल जवाब भी यही मिल गया। सुभान अल्लाह। अब आप देखिए, वैसे तो इसके अक्सर अशार इसी तर्जमानी पर हैं, लेकिन एक शेर और बयान करके बात को आगे बढ़ाता हूँ। मुस्तफा तशरीफ फरमाए, आला हजरत फिर पुकार उठे, कहते हैं वो देखो जिसको शाया है अर्शे खुदा पर जुलूस। हर कोई नहीं बैठ सकता, आज वही बैठेगा जो इसकी शान के लायक है। सुभान अल्लाह। जिसको शाया है अर्शे खुदा पर जुलूस, है वो सुल्तान वाला हमारा नबी। हजरात मोहतरम, और देखिए आला हजरत आला हजरत आला हजरत आला हजरत माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद। ये मसलक आला हजरत की तर्जमानी इस अलजामियतुल कादरिया से पहले भी होती रही है और इंशाअल्लाह तादम क़यामत होती रहेगी इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं अभी कुछ जरूरी गोशे इंशाअल्लाह पेश करूंगा। अब आप देखिए, प्यारे मुस्तफा तशरीफ फरमाए और एक दूसरे मकाम पर इसी अर्श खुदा पर तशरीफ फरमा होने की मिसाल आला हजरत ने यूं बयान फरमाई। अर्श हक है मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की। अर्श हक है मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की। देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हक अदा कर दिया। ये तो मुस्तफा की शान वहां के एतबार से होगी। अब मैं आखिरी मकतब पेश करके अपनी बात को समेट रहा हूं, और भी अशार हैं, सबको छोड़ रहा हूं। आला हजरत उस बात को भी बयान कर रहे हैं जब नफसी नफसी का आलम होगा, बाप बेटे से भाग रहा होगा, बेटा बाप से दूर जा रहा होगा, माँ बेटी की नहीं होगी, बेटी माँ से भाग रही होगी। जब नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी के काम नहीं आएगा, उस वक्त में क्या निदा दी जाएगी? ऐ अहले महशर मुतवज्जे हो जाओ कि सैयदुल मुरसलीन तशरीफ ला रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब ये निदा दी जाएगी अहले महशर को, सुभान अल्लाह, तो वहां पर जो आंखें रो रही थी वो अब खुशी के आंसू से चमकने लगेंगी। सुभान अल्लाह। जब ये बताया जाएगा मुस्तफा जलवा फरमा हो रहे हैं, सुभान अल्लाह, तो आला हजरत उसकी भी मंजर कशी यूं बयान करते हैं। गमज़दों को रजा मुस्ता दीजिए के है। आहा, कुर्बान जाओ कुर्बान आवाज से जाओ। बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। गमज़दों को रजा मुस्ता दीजिए के है। अरे बेकसों का सहारा हमारा नबी। अल्लाहु अकबर। या अली जिंदाबाद जिंदाबाद। आला हजरत आला हजरत जिंदाबाद। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान जो मैदान महशर से मुताल्लिक हमने समझी है, आला हजरत ने हमें समझाई है, कुरान और हदीस की तर्जुमानी फरमाई है। अब जरा गौर ये करते हैं कि वो सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दुनिया में किस तौर पर तशरीफ लाए और उनका यौम मिलाद मनाना शरअन किस तौर पर जायज और इस्तिहबाब का काम है। और ये इतना अजीम और अजीम शान काम है जो हम सब मोमिनीन के लिए जरिए नजात भी है। सुभान अल्लाह। हजरात, प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उस वक्त मक्के की सरजमीन पर जलवा फरमा हुए जब हर तरफ गुमराही थी, तारीकी थी, अंधेरों के बादल मंडरा रहे थे,
کفر اور شرک اپنے زوروں پر تھا تو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب کو آخری نبی بنا کر کے مکے کی سرزمین پر مبعوث فرما دیا. سبحان اللہ. پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ پاک نے مبعوث فرمایا. کس شان کے ساتھ مبعوث فرمایا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان فرمائیے. آپ اپنے نفس کے بارے میں اپنی شان اپنے آپ خود بیان فرمائیے. آپ اپنی تعریف خود کیجئے. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی شان کو اس انداز میں بیان فرمایا. ارشاد فرمایا انا دعوت ابراہیم و بشرا عیسیٰ. میں ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت ہوں. حضرت ابراہیم کی دعا ہوں. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعا ہوں اور حضرت عیسیٰ روح اللہ کی بشارت ہوں. سبحان اللہ. یہ نبیوں کی دعا اور نبیوں کی بشارت ہوں. قرآن نے اب چونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے میں تفصیل کے بجائے اپنی بات کو کنکلوڈ کرتا چلوں گا. حضرات محترم اللہ پاک نے حضرت ابراہیم کی دعا کو بھی قرآن میں ذکر فرمایا اور حضرت عیسیٰ روح اللہ کی بشارت کو بھی قرآن میں ذکر فرما دیا. سبحان اللہ. اب آپ آگے بڑھیے. مکے کی سرزمین پر مصطفیٰ جان کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں. اس کو اللہ پاک نے یوں بیان فرمایا قد جاءکم من اللہ نور. یقیناً تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور آ گیا. وَكِتَابٌ مُبِينٌ. اور روشن کر دینے والی کتاب آ گئی. سبحان اللہ. اب ذرا توجہ کیجئے. مصطفیٰ نور بن کر کے دنیا میں تشریف لائے. اور نور کیسے کہ اللہ پاک نے اپنے نور سے مصطفیٰ کو پیدا فرمایا. خود ارشاد فرماتے ہیں مصطفیٰ ان اللہ خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ. حضرت جابر سے ارشاد فرمایا اے جابر سنو اللہ پاک نے تمہارے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا ہے. سبحان اللہ. ساری چیزوں سے پہلے یعنی جب میں نے کائنات کو نہیں بنایا, جب خدا نے کائنات کو نہیں بنایا, تب اس سے پہلے مصطفیٰ کے نور کو پیدا فرما دیا. سبحان اللہ. اب یہ مصطفیٰ کا نور بنایا گیا. سب سے پہلے جب کائنات میں کوئی چیز نہ تھی اللہ پاک حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے کنت کنزا مخفیا. میں تو چھپا ہوا ایک خزانہ تھا, میں نے یہ پسند کیا کہ مجھے پہچانا جائے. فاحببت ان اعرف. میں نے پسند کیا کہ مجھے پہچانا جائے. فخلقت الخلق. تو میں نے مخلوق کے سردار مصطفیٰ تم کو پیدا فرما دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. توجہ ہے, آپ کی توجہ ہے. بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. مصطفیٰ کا نور کائنات نہیں بنائی گئی ہے. نور مصطفیٰ ایسے المواہب اللہ دنیا شریف میں نور مصطفیٰ کی تقسیم کے بارے میں بیان ہوا تو ارشاد فرمایا فقسم اللہ ذالک النور الی اربعۃ اجزاء. اللہ پاک نے اس نور کے 4 حصے فرما دیے. سبحان اللہ. کتنے حصے فرما دیے؟ کتنے حصے؟ نور مصطفیٰ کو 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا. پہلے حصے سے اللہ پاک نے قلم کو پیدا فرمایا. بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور زندہ دلی سے بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. پہلے حصے سے اللہ نے قلم کو پیدا فرمایا. دوسرے حصے سے اللہ نے لوح کو پیدا فرمایا. تیسرے حصے سے اللہ نے عرش کو پیدا فرمایا. سبحان اللہ. اب جو چوتھا حصہ بچ گیا پھر اللہ نے اس کے 4 حصے فرما دیے. سبحان اللہ. کتنے حصے ہو گئے؟ پھر 4 حصے ہو گئے. پہلے حصے سے اللہ نے عرش اٹھانے والے فرشتوں کو پیدا فرمایا. دوسرے حصے سے اللہ نے کرسی کو پیدا فرمایا. تیسرے حصے سے اللہ نے باقی تمام فرشتوں کو پیدا فرمایا. اب جو چوتھا حصہ بچ گیا پھر اللہ نے اس کے 4 حصے فرما دیے. سبحان اللہ. اب 4 حصے ہو گئے. پہلے حصے سے اللہ نے آسمانوں کو پیدا فرمایا. دوسرے حصے سے اللہ نے زمینوں کو پیدا فرمایا.
تیسرے حصے سے اللہ نے جنت و دوزخ کو پیدا فرمایا. اب جو چوتھا حصہ بچ گیا پھر اللہ نے اس کے 4 حصے فرما دیے. سبحان اللہ. اب 4 حصے ہو گئے. ان میں پہلے حصے سے اللہ نے مومنین کی آنکھوں کے نور کو پیدا فرمایا. دوسرے حصے سے مومنین کے دلوں کے نور کو پیدا فرمایا. تیسرے حصے سے اللہ نے اللہ کو ایک ماننے کی جو انسیت ہے اسے پیدا فرمایا. اب جو چوتھا حصہ بچ گیا پھر اس کے 4 حصے کر دیے گئے. کائنات بنتی چلی گئی. نور مصطفیٰ تقسیم ہوتا چلا گیا. کائنات وجود میں آتی گئی. سبحان اللہ. اسی سے یہ شجر و حجر بنائے گئے. اسی سے لوح و قلم کو بنایا گیا. اسی سے عرش و کرسی کو بنایا گیا. اسی سے ماء و مدر کو بنایا گیا. اسی سے زمین و آسمان کو بنایا گیا. اسی سے حور و غلمان کو بنایا گیا. ساری کائنات کو اللہ نے اپنے پیارے حبیب کے نور سے بنایا. کیوں بنایا؟ تاکہ پیارے مصطفیٰ تمہیں اپنے نور سے پیدا فرما رہا ہوں تاکہ تم پر صرف میرا احسان رہے اور تمہارے نور سے کائنات کو بنا رہا ہوں تاکہ ساری کائنات پر پیارے مصطفیٰ تمہارا احسان رہے. سبحان اللہ سبحان اس اللہ. لیے مصطفیٰ کے نور سے کائنات کو بنایا گیا. اب تھوڑا مختصر کر دینا رہا. حضرات محترم میں اپنی بات کو بہت جلد سمیٹ کر کے بات کو ختم کرنا چاہوں گا. مکے کی سرزمین ہے. سارے لوگ سو رہے ہیں. آج ہی کی رات ہے کہ حضرت عبد المطلب کعبے کا طواف کر رہے ہیں. حضور کے دادا جان کعبے کا طواف کر رہے ہیں. کیا دیکھتے ہیں کہ کعبہ اچانک ایک جانب کو جھک گیا. کعبہ اچانک ایک سائڈ کو گر گیا. حیران و پریشان ہو گئے کہ آخر اگر کعبے کو جھکنا ہی تھا, گرنا ہی تھا, تو کیوں دن میں کیوں نہ گرا. اور یہی بات ہے کہ کوئی بلڈنگ جب گرتی ہے تو وہ آندھی طوفان کا شکار ہوتی ہے یا وہ ارتھکویک یا زلزلے کا شکار ہوتی ہے. لیکن مکے میں نہ آندھی آئی ہے نہ طوفان آیا ہے. پھر یہ کعبہ اچانک ایک جانب کو کیوں جھک گیا؟ ذہن میں سوالات آنے لگے کہ گرنا ہی تھا تو دن میں کیوں نہ گرا, رات ہی میں کیوں گرا, اور گرنا ہی تھا تو کسی اور طرف کیوں نہ گرا, ادھر ہی کیوں گرا جدھر آمنہ کا گھر ہے. سبحان اللہ سبحان جدھر اللہ. آمنہ کا گھر ہے ادھر ہی کعبہ کیوں جھک گیا؟ سوچ رہے تھے کہ اتنے میں کعبہ جیسے جھکا تھا ویسے ہی اپنے آپ کھڑا ہو گیا. سبحان اللہ. اپنے آپ کھڑا ہو گیا. اب ذہن میں سوالات آ گئے. چلو آمنہ کے گھر چل کے دیکھتے ہیں. جب آمنہ کے گھر آئے, حضور کی والدہ ماجدہ کے گھر, اے آمنہ میں روز تمہارے گھر آتا ہوں لیکن آج گھر کی حالت بدلی ہوئی ہے. گھر نور کا بقعہ بنا ہوا ہے. کیا بات ہے؟ تو کہنے لگی بات صرف اتنی ہے کہ آج آپ کے لختے جگر دنیا میں تشریف لے آئے ہیں. سبحان اللہ. اے آمنہ بیان کرو. کہتی ہیں ہر بچہ جب دنیا میں آتا ہے ماں کو تکلیف ہوتی ہے لیکن لخت جگر کے آنے سے مجھے کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی ہے. اور جب بچہ دنیا میں آتا ہے اس کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں لیکن لخت جگر جب دنیا میں آیا ہے تو اس کے بال سورے ہوئے تھے. سبحان اللہ. آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے. ناک بریدہ پیدا ہوئے ہیں کہ آپ کے نال نہیں تھی. آپ جانتے ہیں کشمیر میں کیا بولتے ہیں اس کو, جو پیٹ پر ہوتی ہے اور ماں کے شکم میں جب بچہ ہوتا ہے تو اسی کے ذریعے وہ غذا جو ناپاک خون ہر ماں عورت کو آتا ہے پریگنینسی کے زمانے میں وہ روک دیا جاتا ہے. کہاں چلا جاتا ہے وہ خون؟ تو یاد رکھیے وہ ناپاک خون اس بچے کی غذا بنا دیا جاتا ہے اور اسی نال کے ذریعے وہ بچے کو غذا پہنچائی جاتی ہے. ایک کشمیر کے سری نگر کے آس پاس کے رہنے والوں غیور سنیے, سنو. آج آپ نشہ کرتے ہیں, شراب پیتے ہیں, آج آپ ناپاک چیزیں منہ میں لے جاتے ہیں. ذرا غور کیجئے پیارے مصطفیٰ کو اللہ نے پہلے تو کوئی ناپاکی اندر داخل نہیں فرمائی. کیوں؟ کیونکہ ناپاکی ماں کے شکم کے اندر نال کے ذریعے اندر جاتی ہے اور مصطفیٰ کے نال نہیں تھی تو پتہ یہ لگا کہ اللہ نے مصطفیٰ کے لیے ایسی کوئی ناپاک غذا رکھی ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کوئی غذا نہیں رکھی گئی ناپاک. اب پتہ یہ لگا کہ جب مصطفیٰ کو اللہ نے ناپاکی سے محفوظ رکھا تو ہم ان کے امتی ہیں. اور آپ دیکھیں ہمیں اگر ناپاک خون غذا بنایا جاتا ہے تو منہ کے ذریعے نہیں,
بلکہ وہ نال کے ذریعے بنایا جاتا ہے۔ اب آپ سمجھ لیجئے کہ یہ زبان اور منہ ہمیں اللہ نے ناپاک چیزیں منہ میں لے جانے کے لیے نہیں دیا، بلکہ اللہ رسول کا ذکر کرنے کے لیے عطا فرمایا۔ اس لیے آپ شراب سے پاک رکھیں، ناپاکی سے اپنے آپ کو پاک رکھیں۔ حضرات، وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ میں تفصیلی گفتگو آپ کے سامنے کر سکوں، لیکن میں آپ کو آخری پیغامات یہ دے کر کے اپنے جملوں میں جانا چاہتا ہوں۔ ہم الجامعۃ القادریہ کے اس وسیع و عریض میدان میں موجود ہیں۔ یہاں ہم حضور کی یوم میلاد منا رہے ہیں، اور یہ وہ دن ہے کہ جس دن کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس دن جو میلاد مناتا ہے عذاب میں تخفیف بھی کی جاتی ہے، اور اس کو اللہ پاک جہنم کی عذاب سے بھی بچاتا ہے، قبر کے عذاب سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ تو یہ دن وہ ہے یوم میلاد جو ہر دن سے افضل دن ہے۔ اس لیے لوگوں اپنے افکار و نظریات کو درست کریے۔ آخری بات بتا دوں پیغام کی شکل میں، آج جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ یوم میلاد کرسمس ڈے کی طرح ہے، ان کا یہ کہنا درست نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ یوم میلاد ہے جس کے بارے میں قرآن و حدیث میں بتایا گیا کہ اللہ پاک نے اس دن کو سارے لوگوں کے لیے باعث رحمت و برکت اور نجات کا ذریعہ بنایا ہے۔ حضرات، ہم یہاں یوم میلاد کے موقع پر علامہ غلام رسول حامی صاحب کی سرپرستی میں یہ ہم کانفرنس میں شامل ہیں۔ یہاں الجامعۃ القادریہ سے مسلک اعلیٰ حضرت کا پرچم بلند ہوتا ہے، اور انشاءاللہ ہوتا رہے گا۔ انشاءاللہ ہاتھ اٹھا کر کے بتائیں، ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ کوئی شخص چاہے وہ کتنا ہی علم والا ہو یا کتنا ہی اپنے آپ کو وہ تعلیمات ظاہر کرنا چاہے، اگر اس کی تعلیمات مسلک اعلیٰ حضرت کے خلاف ہیں تو حامی صاحب کبھی بھی اس شخص کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے۔ آج بتائیے آپ لوگ، حامی صاحب کی آپ طاقت ہیں، آپ حامی صاحب کو فالو کرتے ہیں، ذرا دیکھیں تو صحیح کہ حامی صاحب آپ کے جس مسلک کی ترجمانی کرتے ہیں آپ کو بھی اسی پر چلنے کا حکم دیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس مسلک کو ہم مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھیں گے انشاءاللہ، اور کوئی بھی کہ کس طرح سے بہکانا چاہے، علماء اہل سنت کبھی بھی اس کے ساتھ میں نہیں ہے۔ یہ علماء کا جمع غفیر یہاں دیکھیں آپ، نورانی چہرے ہیں ماشاءاللہ۔ جب ہمارا دین ہمارے علماء قوم تک پہنچاتے ہیں تو گمراہ یا گمراہ اگر علماء، نہ ہم ان کے پیچھے کبھی چلے تھے نہ کبھی ہم ان کے پیچھے چل سکتے ہیں، اس لیے کہ تعلیم اعلیٰ حضرت ہمارے لیے مشعل راہ ہے انشاءاللہ۔ حضرات، تو اس لیے آپ حضرات یہ بات اپنی گانٹھ باندھ لیں اور قیامت تک مرتے مر جائیں، لیکن کبھی آپ اس مسلک سے بغاوت نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اور یہ علماء کی خاص توجہ چاہوں گا، جتنے علماء یہاں تشریف فرمائیں، حضرت جتنے علماء ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس بات کی تائید کریں، یہ قوم آپ کو اپنا رہنما مانتی ہے، یہ آپ کے قدم دیکھتی ہے کہ آپ کہاں بیٹھتے ہیں، کہاں اٹھتے ہیں، کہاں چلتے ہیں۔ میں سارے علماء اکرام سے توجہ چاہوں گا اور گزارش کروں گا کہ جس مسلک کے لیے ہم نے علم اٹھایا ہے، انشاءاللہ نہ ہم کسی بے دین کے ساتھ اسٹیج شیئر کریں گے، نہ کسی بے دین کو اس قوم کے لیے رہنما ثابت کریں گے۔ حامی صاحب کا جو مشن مسلک اعلیٰ حضرت کے لیے ہے، انشاءاللہ ہم سب مل کر کے اس کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا کر کے بتائیں انشاءاللہ۔ میں یہ 1-2 منٹ ضروری اس لیے لے رہا ہوں کیونکہ آپ لوگوں کو یہ جاننا ضروری ہے، کچھ لوگ بہکانے کی کوشش بھی کریں گے لیکن آپ کو بہکنا نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہمیں مسلک کے لیے جو بات ہے وہ ببانگ دعل بولنا ہے، اور انشاءاللہ اسی مسلک پر ہمیں قائم رہنا ہے۔ حضرات، آپ لوگ یہاں موجود ہیں، انشاءاللہ وہ دن قریب ہے کہ اسی الجامعۃ القادریہ میں حضرت کی سرپرستی میں، اور جیسے علماء جموں کشمیر اپنی اپنی جگہ سے مسلک کا کام کر رہے ہیں، یہاں سے بھی ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ جو شکوک و شبہات کا لوگ شکوک و شبہات میں گرفتار ہوتے ہیں، کسی کو کچھ کہنے کا موقع نہیں ہوگا، اور یہ جگہ انشاءاللہ اس طور پر لوگوں کے سامنے مشعل راہ بنے گی کہ لوگ کہہ اٹھیں گے، یہیں سے پکار کر کے کہیں گے وادی رضا کی کو ہے، ہمالیہ رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ حضرات، اللہ پاک ہم سب کو اسی مسلک پر، مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رکھے۔ اور بس آخری پیغام یہ ہے، حامی صاحب قبلہ نے یہ رات کے موقع پر دوسرا حضرت سال ہے، یہ دوسرا سال ہے،
جو رات کی کانفرنس یوم میلاد کے طور پر حضرت یہاں پر منعقد کرتے ہیں، حضرت نے تو اپنے یوم میلاد رات میں منا کر کے بھی آپ کو یہ پیغام دینا چاہا کہ صبح و شام حضور کا ذکر کرو. تو انشاءاللہ ہر سال آپ رات کے اس کانفرنس میں بھی انشاءاللہ شریک ہوتے رہیں گے، اور ہر شخص یہ کوشش کرے کہ اپنے ساتھ 10-20 لوگوں کو اگلے سال پھر لے کر کے آؤں گا انشاءاللہ. تو حامی صاحب تو یہ چاہتے ہیں کہ یوم میلاد خوب اچھے طور پر منایا جائے، لیکن وہیں پر وہابی دیوبندی یہ چاہتے ہیں کہ یوم میلاد منانا یہ ناجائز و حرام ہے. فتاوی رشیدیہ میں رشید احمد گنگوہی نے لکھا کہ یوم میلاد منانا ناجائز و حرام ہے. تو اب بتائیے آپ حامی صاحب کی بات مانیں گے یا بے دینوں کی بات مانیں گے؟ بولیے بولیے. حامی صاحب قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں. اب بتائیے جو لوگ یوم میلاد کو ناجائز و حرام کہتے ہیں جیسا کہ رشید احمد گنگوہی، تو ہم ایسے لوگوں کے بھی ساتھ نہیں ہیں، اور ایسے لوگوں کی جو تعریف کرتے ہیں ہم ان کے بھی ساتھ نہیں ہیں. حضرات کچھ لوگ یہاں پر منہاجیت کے طور پہ بھی اپنے کام کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. میں آخری پیغام یہ دے رہا ہوں، وہ لوگ رشید احمد گنگوہی کی تعریف کرتے ہیں، ہمیں یہ بات ببانگ دعل بولنا چاہیے، جب تک اہل سنت کا کام ہوگا ہر عالم ہمارے سر کا تاج ہے. لیکن اگر طواغیت اربع جن پر عرب و عجم نے کفر کا فتویٰ دیا، اگر ان کے لیے کہا جائے گا کہ یہ تکفیر کی بنیادیں ڈھا دی جائیں، تکفیر کی بنیادوں کو ختم کیا جائے، اگر ایسی بات کہی جائے گی تو ہم ہند و پاک کے کسی بھی عالم کا ساتھ نہیں دیں گے. ہم ایسے عالم کا ساتھ دیں گے کہ جو عالم حامی صاحب کی شکل میں مسلک اعلیٰ حضرت کا کام کرنا چاہتا ہے. انشاءاللہ اعلیٰ حضرت نے جو بھی حکم بیان کیا فتوے کی شکل میں، انشاءاللہ ہم اسے مانتے ہیں، جانتے ہیں، اور قیامت تک انشاءاللہ حق کو حق جانیں گے، باطل کو باطل جانیں گے. اللہ پاک اس مدرسے کو، الجامعۃ القادریہ کو، اس مرکز کو، حامی صاحب کو، ان کے معیدین علماء اہل سنت کو اللہ پاک تادم قیامت سلامت رکھے، اور ایسے علماء جو دین کا کام کر رہے ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت کا کام کر رہے ہیں، ہم سب کو ان کا شانہ بشانہ چل کے ان کے کام میں ہاتھ بٹانے کی، مشن کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.